بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم باب چہارم سے سبق نمبر 4 محنت کی عظمت پڑھیں گے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ اسٹوڈینٹس، محنت زندگی کی ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ انسان کو اس کی گئی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لا ہما کا سبت وعلیہ مکتسبت، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، یعنی اعمال کے حوالے سے بھی اور دنیاوی کاموں کے حوالے سے بھی، کہ قرآنی آیات اپنے اندر وسیع تر مفہوم رکھتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے کمانے والے کو اللہ کا دوست کہا ہے۔ اسٹوڈنٹس انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ و برتر اور افضل ہستیاں ہیں، لیکن تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی شعار اور طریقہ رہا ہے، اور یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں بھی دی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم پر لازم ہے کہ ہم محنت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں، محنت کشوں کا دل سے احترام کریں، کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے روزمرہ کے کام خود سر انجام دیں، والدین کا ہاتھ مٹائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ محنت ہی میں عزت، سکون اور خوشحالی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے اس سبق کو کم از کم 2 دفعہ پڑھنا ہے اور زندگی کے اس سنہری اصول پر عمل کرتے ہوئے اس سبق کے مشقی سوالات بھی حل کرنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آئیے اب اس سبق کی معروضی حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ پہلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کی مزدوری کب ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ کون سے صحابی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے نبی بڑھئی کا کام کرتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ انسان کی عظمت کا راز کس میں پوشیدہ ہے؟ محنت میں۔ خودداری کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ محنت کر کے۔ اسٹوڈنٹس، اب سوال نمبر 4 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام غلہ بانی اور کاشتکاری کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی غلہ بانی کی۔ اسٹوڈنٹس، غلہ بانی ہوتا ہے بیر بکریوں کو چرانا اور ان کی حفاظت کرنا۔ اسٹوڈنٹس، اب سوال نمبر 5 ہے، مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ اسلام میں ہاتھ سے روزی کمانے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں عام مزدور کی طرح حصہ لیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو آلات بنانے میں مہارت حاصل تھی۔ محنت کرنے سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے
اور معروضی کو کتاب پر حل کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔